الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم نہ مندر میں نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ مسجد میں نماز عشق ادا ہوتی ہے نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ قابل صدر احترام معزز معطر علماء، خاص کر کے ہمارے اس مسجد کے روح رواں ذمہ دار عالم دین عالم ربانی حضرت مولانا انور صاحب، بزرگوں، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، حق تعالیٰ شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 31 ستمبر عیسوی 2017 اور اسلامی اعتبار سے آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ، نیا سال شروع ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ اسلامی جو پورا سال ہے، اگر اس سال کا جائزہ لیا جائے تو سال کی جو انتہا ہے ذی الحج، جس پر سال مکمل ہوتا ہے، اس میں رب العالمین نے اپنے پیارے نبی
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ، ان سے بے شمار قربانیاں جو ہم نے پورا مہینہ سنا۔ سال کی ابتدا جس مہینے سے ہوتی ہے وہ ہے محرم الحرام۔ اس میں بھی اللہ نے نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے پورے خاندان اور ان کے جو دوست احباب ہیں ماننے والے، جیسے 72 حضرات کا میدان کربلا میں شہید ہونا، یہ بھی ایک زبردست قربانی کی یاد تازہ کرا رہے ہیں۔ میں اس لیے یہ ایک دو باتیں بتلائی کہ سال کی انتہا، سال کی ابتدا قربانیوں سے بڑی ہے، اور جب قربانیوں سے انتہا اور ابتدا ہے تو پھر سال شروع ہو اور کوئی کہے کہ ہیپی نیو ایئر، کس چیز کو؟ آج کے دن کوئی لڈو تو تقسیم نہیں کیے جا رہے، آج کوئی مٹھائی تو تقسیم نہیں ہو رہی۔ جس اسلام نے سال کی انتہائی قربانیوں کے ساتھ کروائی، ابتدائی قربانیوں کے ساتھ کروائی، رب العالمین انتہا ابتدا قربانیوں کے ساتھ کروا کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، اے لوگوں، اسلام کی بنیاد قربانی پر ہے، جلسوں اور جلوس پر قربانی ہے، بنیاد نہیں۔ جب تک ایمان والا قربانی دیتا رہے گا۔ عجیب بات ہے، 26 ذی الحج ہے، 26 کائنات کا اتنا بڑا انسان جن کے بارے میں سید الکونین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر سے فرماتے امام الانبیاء امام الملائکہ بخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہونے والا ہوتا اللہ عمر بن خطاب کو نبی بنا دیتا۔ اور مسلمانوں، کائنات کا اتنا بڑا انسان علم لکھتے ہیں، تمام صحابہ مرید رسول ہے اور عمر بن خطاب مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ عمر ہے، خاص کر کے 4 مقام سے جس مقام پر عمر کے دل میں خیال بنتا ہے اور آسمان سے قرآن اترتا ہے۔ پروردگار عالم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا اونچا مقام دیا ہے، جس گلی میں قدم رکھتے ہیں شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے۔ آج مسجد نبوی علیہ السلام
مسجد نبوی علیہ السلام کے مصلی پر کھڑے ہو کر امامت فرما رہے خلیفہ ثانی ہے، آپ کا دور، آپ کا زمانہ۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں اپنے بستر پر رات کے وقت میں آرام فرما رہے اور خواب دیکھ رہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا اونچا ہے کہ آج آپ خلیفہ ثانی ہیں اور امامت کی ذمہ داری بھی سنبھال رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام سے لے کر کافی دور زمانے تک ایسے لوگ امام ہوتے تھے جو اپنی قوم کے سردار بھی ہوتے تھے اور برگزیدہ اور بڑے لوگ ہوا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں اپنے اماموں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ امامت فرما رہے ہیں، خلیفہ وقت بھی ہے، اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت ہے، اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں، اور عجیب و غریب خواب۔ آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ مسجد نبوی علیہ السلام میں فجر کی نماز ہو رہی ہے، آپ علیہ السلام بذات خود نماز پڑھا رہے ہیں، اور حضرت علی بیان کرتے میں مسجد میں آیا، نماز میں شریک ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے۔ جیسے آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ سلام پھیر کر قبلے والی دیوار کو یوں ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ یہ آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ آپ جیسے نماز سے فارغ ہوتے تھے اپنے صحابہ کی طرف چہرہ فرما دیتے تھے، پیٹھ صحابہ کی طرف زیادہ نہیں رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی ایک عادت شریفہ یہ بھی تھی کہ صحابہ کرام میں بیٹھتے تھے تو ایسے مل جل کے بیٹھ جاتے تھے کہ اگر کوئی اجنبی انسان باہر سے آئے تو اس کے لیے یہ طے کرنا مشکل ہوتا تھا کہ ان میں سردار کون ہے اور غلام کون ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کہتے ہیں میں حیران، آپ نے دیوال پکڑ لی، ایک شخص باہر سے کھجور کا ٹوکرا لے کر آیا، آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا ہدیہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سب کو ایک ایک دے دو، تو سارے صحابہ کو ایک ایک دے رہے، ایک ایک دے رہے، ایک ایک دے رہے۔ حضرت علی بیان کرتے میری باری آئی، میں نے ایک کھجور لی، منہ میں رکھی، ایک کھجور میں اتنا کیلشیم ہے، اتنی کیلری ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہے، روزہ رکھے، اور اس روزہ رکھنے پر انسان کے بدن سے جو کیلری کیلشیم ختم ہوتا ہے یا گھٹتا ہے، علماء لکھتے ہیں ایک کھجور کا دانہ اس کو پور کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، آپ روزانہ 2 یا 3 کھجور کھا کر سویا کریں، اللہ کی ذات سے امید ہے یہ کھجور کا کیلشیم آپ کے گھٹنوں اور جوڑوں کا درد ختم کر دے گا۔ دیکھو کوئی حدیث کی بات نہیں کہتا، آپ پھر اس پر کوئی فتویٰ مت لانا کہ کون سا یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ طبی اعتبار سے نسخہ بتلا رہا ہوں، کھجور کا فائدہ بتلا رہا ہوں کہ کھجور میں اتنا فائدہ ہے۔ پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فائدے کو سامنے رکھ کر افطار کرنے کو کھجور سے سنت بتلایا، کھجور سے سنت بتلایا۔ علماء لکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کھجور کا دانہ میں نے منہ میں رکھا، اتنا عمدہ بہترین ذائقہ ہے، میرے دل میں خیال آیا اے کاش نبی علیہ السلام دوسری کھجور دیتے، لیکن ابھی خیال آیا کہ آنکھ کھل گئی، دیکھا اوہ میں تو بستر میں ہوں، تو اٹھے، ضروریات سے فارغ ہوئے، مسجد کا رخ کیا، مسجد نبی علیہ السلام میں پہنچ گئے، کیونکہ آپ علیہ السلام خواب میں آئے تو اب تو مین آنے کا سوال نہیں،
آدمی کو جس سے تعلق ہوتا ہے لگاؤ انسیت، تو وہ خواب میں بھی زیارت ہوا کرتی. دعا کرو اللہ مجھے آپ کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب کرے. خواب میں اپنے بڑوں کو دیکھنا، اپنے بزرگوں کو دیکھنا، اللہ والوں کو دیکھنا، یہ برکت کا ذریعہ ہوتا ہے، برکت کا ذریعہ ہوتا ہے. حضرت علی مسجد میں آ گئے، فجر کی نماز کا وقت ہوا تو خلیفہ ثانی، خلیفہ وقت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مصلی پر آ گئے. اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی، نماز شروع ہو گئی. علماء لکھتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آئے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مصلی پر کھڑے نماز پڑھا رہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسے نماز سے فارغ ہوئے نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قبلے والی دیوار پکڑ کر بیٹھ گئے. کون؟ حضرت عمر. اب خواب نہیں ہے، اب حقیقت ہے. یہ بھی دیوار پکڑ کے بیٹھ گئے اور اپنے ساتھیوں کو دیکھ رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے تھوڑی دیر ہوئی، کھجور کا ٹوکرا آیا. یہ آنکھوں کے سامنے خواب، آنکھوں کے سامنے کھجور آئی. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے سب کو ایک ایک کھجور تقسیم کروا رہے، سب کو ایک ایک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے میری باری آئی، مجھے ایک کھجور دی گئی. قسم خدا کی بھوک وہی ذائقہ ہے جو میں نے رات کو خواب میں محسوس کیا. اب میرے دل میں خیال ہی گزرا ہے کاش عمر بن خطاب دوسری کھجور دے دیتے. فوراً عمر بن خطاب نے فرمایا، حضرت علی نے بولا نہیں، حضرت علی کو صرف خیال ہوتا ہے کہ اے کاش دوسری مل جائے. حضرت علی بیان کرتے ابھی میرے دل میں خیال ہی گزرا ہے اے کاش عمر بن خطاب دوسری دے دے. حضرت عمر نے فوراً فرمایا اے علی، رات کو خواب میں نبی علیہ السلام اگر تمہیں دوسری کھجور دیتے عمر بن خطاب بھی ضرور دیتا. کتنا بڑا انسان، کیا باطن سوارا ہے، کیا ظاہر سوارا ہے. اے علی، اگر نبی علیہ السلام رات کو خواب میں دوسری دیتے تو عمر بھی دیتا، لیکن جب آپ نے نہیں دی تو میں بھی نہیں دیتا. اتنا بڑا انسان 26 ذی الحجہ کو نیزہ لگا، 26 29 ذی الحجہ کو وفات ہوئی رات کو 29 ذی الحجہ، اور پہلی محرم کو آپ علیہ السلام کے قدموں میں دفن ہوئے. کہاں دفن ہوئے؟ آپ علیہ السلام کے. حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات دی. آپ لکھتے ہیں کہ رب العالمین نے جس مٹی سے ڈارا بنایا آپ علیہ السلام کے لیے، تو وہ مٹی تھی اس جگہ کی جہاں آپ علیہ السلام آرام فرما رہے. اگر حضرت ابوبکر صدیق پڑوس میں ہے تو صاحب فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کا جس ڈارے سے آپ علیہ السلام کو بنایا گیا اس سے کچھ مٹی بچ گئی، وہ حضرت ابوبکر صدیق میں شامل کی گئی. تو کائنات میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا انسان کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق، جس کی صحابیت اللہ کے قرآن سے ثابت، اللہ کے قرآن سے ثابت. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اب تھوڑی سی مٹی رہ گئی حضرت صدیق میں استعمال کر کے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتلا بنایا جا رہا تھا، وہ
वो थोड़ी सी मिट्टी वो आप में छिड़क दी गई तो अल्लाह ने कदमों में जगह नसीब, कहाँ जगह नसीब। मैं इस पर अर्ज कर रहा था कि इतना बड़ा इंसान पहले मुहर्रम को आप अलैहिस्सलाम के कदमों में दफन हुआ, तो क्या उस पहली मुहर्रम को आप यूं कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर? किस खुशी? हमने तो बड़े बड़े लोग हुए, बड़े बड़े लोग जिनके वजूद पर कोई इस्लाम को ना दे, इस्लाम को ना दे, ऐसे लोग ऐसे अय्याम में दफन हुए तो खुशी किस बात? मेरे भाइयों, मुहर्रम खुशी मनाने का महीना नहीं। अच्छा, किसी के दिल में आए कि मौलवी साहब खुशी मनाने का दिन नहीं तो फिर मातम का, ना, मुहर्रम मातम का भी महीना नहीं। इस्लाम में न जश्न है न मातम है, क्या है? एतकाल। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम ने इन महीनों को गुजारा है, मुसलमान भी ऐसे इन महीनों को गुजारा, इबादत के साथ, अल्लाह की याद के साथ, जिक्र व अस्कार के साथ, और अल्लाह तौफीक दे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया रमजान के बाद अगर सबसे ज्यादा फजीलत वाला कोई रोजा है तो 10 मुहर्रम का रोजा है। कौन सा रोजा? रमजान के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाला अगर कोई रोजा है तो 10 मुहर्रम का रोजा। मैमून बिन महरान अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से नकल करते हैं, अगर किसी ने 10 मुहर्रम का रोजा रखा तो अल्लाह ताला उसे 10,000 शहीदों और 10,000 हाजियों के बराबर अज्र देता है। फिर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर 10 मुहर्रम के दिन कोई किसी यतीम के सर पर हाथ रखे तो उसके सर के बालों के बराबर अल्लाह उसे अज्र अता फरमाता। और फिर आप फरमाते हैं अगर 10 मुहर्रम के दिन किसी ने किसी को खाना खिलाया, 10 मुहर्रम के दिन यानी दिन में रोजा है तो दिन गुजार कर रात में किसी ने किसी को खाना खिलाया, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये ऐसा है गोया उसने मेरी पूरी उम्मत को खाना खिलाया। एक ज़ईफ रिवायत, सही सनद से साबित नहीं, ज़ईफ है, लेकिन उलमा ने लिखा कि फज़ाइल के बाब में ज़ईफ रिवायत से भी सहारा लिया जाता है। एक ज़ईफ रिवायत है कि 10 मुहर्रम के दिन अगर कोई इंसान अपनी वुसअत के एतबार से, अपनी ताकत के एतबार से अपने घर वालों पर, रिश्तेदारों पर खर्च करने में ज्यादती करे, यानी उस दिन अच्छे खाने खिलाए, भूखों को खाना खिला दे, प्यासों को पानी पिला दे। बाज़ जगह रिवाज है 10 मुहर्रम को शरबत पिलाने का, खिचड़ा खिलाने का। तो याद रखें अगर पाबंदी से शरबत या पाबंदी से खिचड़ा किया जाए तो ये रिवाज रस्म है और इस्लाम में उसकी कोई गुंजाइश नहीं, इस्लाम में उसकी गुंजाइश नहीं, पाबंदी। हाँ, अल्लाह को राजी करने के लिए बगैर किसी रस्म की पाबंदी के आपने किसी को जूस पिला दिया, शरबत पिला दिया, खाना खिला दिया तो उस पर अल्लाह जरूर अज्र देता है। लेकिन कोई पाबंदी की करने की जरूरत, जैसे मैं हैरान हूँ, हमारे यहाँ पे कुछ साथी आए, उन्होंने दरवाजा खोला तो घर वालों ने दरवाजा खोला तो वो कुछ साथी बोल रहे हैं कि आपा चंदा लेने आए। तो वो हैरान है किस चीज का चंदा भाई? का मुहर्रम आ रहा है तो खिचड़े का चंदा, तो ये तो बिदअत है। क्या है भैया? अल्लाह ने आपको दिया है तो आप अपनी हैसियत के मुताबिक बगैर किसी रस्म की पाबंदी किए, देखो मेरे अल्फाज पे तवज्जो दे, बगैर किसी रस्म की पाबंदी किए अपनी खुशी से आप किसी को खिला दे पिला दे तो उस पर अज्र मिलेगा
اور بنیاد یہ ضعیف حدیث ہے، صحیح حدیث نہیں، اس کی بنیاد بھی یہ ضعیف حدیث ہے کہ اس دن وسعت کرنے پر اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں اور پورا سال برکت ہوتی ہے. اور بعض مشائخ کا کہنا ہے کہ ہم نے اس روایت پر عمل کر کے تجربہ کیا تو الحمدللہ ہمیں پورا سال اس کی برکتیں نظر آئی. فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا. تو اس سے 10 کا روزہ سنت ہو گیا کہ آپ نے رکھا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے صحابہ اکرام کو فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ نے اگر آئندہ سال مجھے موقع دیا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 اور 10، تاکہ غیروں کی مخالفت ہو جائے. یہود 10واں روزہ رکھتے تھے. کون سا روزہ رکھتے تھے یہود؟ 10 محرم. آپ علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور پھر فرمایا کہ یہود کی مخالفت ضروری ہے. دیکھو یہ اس لیے بھی کہتا ہوں اللہ مجھے آپ کو معاف کر دے. ہم میں بہت سے ایسے ساتھی ہیں کہ دیوالی کے موقع پر یا نوراتری کے موقع پر یا دسہرہ کے موقع پر غیروں سے تعلقات ہیں تو کبھی کبھی ان کو بھی ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں. میرے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ان چیزوں کی مخالفت کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے تیوہار اور ان کی پوجا پاٹ کی محبت مسلمان کے دل میں سما جائے. اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، پیار محبت ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن جب پوجا کی بات آئے تو بھائی اس میں شرکت ہو سکتی، بولو اس میں شرکت کر سکتے. معلوم ہوا نہ ہمارے یہاں ہیپی نیو ایئر ہے نہ کسی اور مذہب والے کو اس کے موقع پر مسلمان ہیپی نیو ایئر کہہ سکتا. میں ایک اور بات ذمہ داری سے کہوں، جمعہ کا دن ہوتا ہے، جمعہ اکثر میں نے دیکھا واٹس ایپ پر تمبالے شروع ہو جاتی ہے، جمعہ مبارک جمعہ مبارک جمعہ مبارک. اللہ اکبر. میں نے آج کی ایک مفتی صاحب کو پھر دارالفتہ میں کہا، میرا مفتی صاحب یہ تم ہیپی نیو ایئر کا جیسے اتنا لائے، یہ جمعہ مبارک کا بھی کچھ لاؤ. آپ کے مسائل اور ان کا شرعی حل مستقل فتاوی کی کتاب ہے. آپ کے مسائل اور ان کا شرعی حل، اس میں یہ ساری چیزیں کہ اسلام میں ان چیزوں کی گنجائش ہی نہیں ہے. جمعہ بڑا دن ہے تو عبادت کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، جمعہ مبارک کہنے کے لیے جیسے یہ حدیث شریف سے ثابت نہیں، ایسے جمعہ مبارک کہنا بھی حدیث سے ثابت نہیں. حدیث سے ثابت تو جب اپنی چیزیں ہمارے یہاں مبارک بادی کے قابل نہیں، اس پر بھی شریعت ہمیں منع کرتی ہے، تو کسی غیر کا کوئی تیوہار ہو اور ہم جا کر ان کو مبارکبادی پیش کریں، اس کی گنجائش کہاں سے آئے. بعض مشائخ تو فرماتے ہیں کہ اگر سامنے والے کے مذہب کی یا تیوہار کی عظمت کرتے ہوئے کسی مسلمان نے سامنے والے کو مبارکبادی پیش کی تو ہو سکتا ہے شاید وہ اس کی وجہ سے اسلام سے خالی ہو جائے. اللہ میری آپ کی حفاظت کرے. محرم قربانیوں کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کی یاد کرنی ہے. روزہ رکھو، نمازوں کا اہتمام کرو، پچھلے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ سے دعا کی جائے کہ اے اللہ گزرے ہوئے سال کو، جو سال گزر گیا
آنے والے نئے سال کو ہمارے لیے گزرے ہوئے سال کا کفارہ بنا کہ اللہ تعالیٰ آنے والے سال میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور چیز کو بیان کر کے دعا کراؤں، ہمارے شہروں میں برسوں سے ایک چیز چلی ہے، تعزیہ بناتے ہیں اور ڈھول بجتے ہیں، لوگ ناچتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ ڈھول تعزیے کے مانند اور بھی بہت سی برائیاں، جیسے تعزیہ جب لاری میں لے جاتے تو اس کے نیچے سونا یا اس پہ ناریل رکھنا، منتیں مانگنا۔ جن عورتوں کو اولاد نہیں ہے وہ تعزیے سے اولاد مانگتی ہے۔ یہ ساری شکلیں، ایک تو تعزیہ بنا کر یہ خیال کرنا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جلوس کی یہ مشابہت ہے، تو یہ زبردست نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی۔ اور ایک سچا دیوانہ، سچا عاشق جو نبی علیہ السلام کا دیوانہ ہے، وہ ایسے مذہب کو کبھی برداشت کر سکتا؟ سن ہجری 801 میں ہمارے اس ملک میں ایک بادشاہ گزرا، اور وہ بھی مذہباً شیعہ تھا، سنی مسلمان نہیں تھا، شیعہ تھا، اور اس بادشاہ کا نام ہے تیمور لنگ۔ کیا نام تھا؟ تیمور۔ وہ ایک پیر سے لگ رہا، اس پر ایک لطیفہ بھی سنا۔ اسی زمانے میں تیمور کے دربار میں ایک من چلا گانا گاتے پہنچ گیا۔ وہ گانا گانا بڑا عمدہ آواز، بہترین آواز میں گانے گا رہا۔ تیمور کو اس کا گانا بہت پسند آیا تو دربار میں بلایا، اور سناؤ اور سناؤ اور سناؤ۔ وہ سناتا گیا۔ وہ بیچارہ آنکھوں سے نابینا، تیمور کو کیا سوچی، تو اس نے گانے سننے کے بعد پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام دولت خان ہے۔ کیا نام؟ دولت۔ تیمور کو پتا نہیں کیا سوچی، اس نے مذاق کر دی اور مذاق میں بولا اچھا دولت بھی اندھی ہوتی ہے؟ پوچھا بھی نہ تھا۔ تو اس نے کہا اچھا دولت بھی اندھی ہوتی ہے؟ تو اس منچلے نے پھر سے کہا اندھی ہوتی ہے اس لیے تو لنگڑے کے پاس آئی ہے۔ یہ تیمور جو شیعہ تھا، سن ہجری 801 میں اس نے ہمارے اس ملک میں تعزیے کی ابتدا، ورنہ اس سے پہلے ہمارے ملک میں تعزیہ تھا۔ اگر یہ چیز اسلام میں ہوتی تو میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بہت سے آپ کے ماننے والے بڑے لوگ اولیاء کرام موجود تھے جو اس عمل کو وجود میں لائے، لیکن نہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی زندگی میں ثابت ہے، نہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ثابت ہے، نہ ہمارے خواجہ ہندل ولی خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے اس ملک میں آرام کر رہے، ان کی ساری زندگی پڑھیں، ان سے بھی یہ چیزیں ثابت نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ اس شیعہ بادشاہ کی ایجاد ہے، شریعت میں سنت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی اس سے بھی حفاظت فرمائے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ اللہ کا شکر ہے بہت سی مائیں بہنیں سن رہی ہیں، تو یہ اللہ کا شکر ہے، ہم تو نہیں کرتے نہ ہم اس میں شریک ہوتے، لیکن ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمارے بچے بھی ایسے جلوس دیکھنے بھی نہ جائیں اور ایسے جلسوں اور جلوس کے قریب بھی نہ پہنچے۔ تو یہ کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ تو میں نے محرم الحرام کے تعلق سے چند جو ضروری باتیں وہ بیان کر دی کہ عبادت کا مہینہ ہے، توبہ استغفار کا مہینہ ہے، جتنا ہو نماز کا اہتمام کریں۔ سید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سب سے بڑا محرم کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ کیا ہے کہ آپ نے تلواروں کے سائے میں بھی نماز کو چھوڑا۔ اب ایک مسلمان یا حسین کا نعرہ لگا دے اور نماز ایک نہ پڑھے تو اس کو جھوٹا کہیں گے نہیں کہیں کہ تو نماز کو پڑھتا نہیں اور نعرہ لگاتا یا حسین، تو کس چیز کا نعرہ ہے؟
معلوم ہوا کہ اصل چیز نماز ہے، نماز کا اہتمام کیا جائے اور جتنا ہو سکے توبہ استغفار کا اہتمام کیا جائے. اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو مکاشفۃ القلوب میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں جو 10 محرم کو ہوئے. میں نے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ محرم کی کچھ بڑی بڑی باتیں اس نیت سے اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، پوری امت کی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. 10 محرم کا روزہ اس کی بڑی فضیلت ہے. بعض مشائخ نے لکھا کہ 1 سال قبل کے گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. تو اللہ ہمیں وہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جو لوگ 10 کا روزہ رکھے وہ اس بات کا خیال کریں کہ 9 کا ساتھ میں ملا دے، اور اگر کسی وجہ سے 9 کو نہ رکھ سکے تو 11ویں کا روزہ رکھ لے. لیکن 2 روزے رکھتے ہیں یہ مصنون ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں. اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 1-2 مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا.
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کے حاضر ہوتی ہے. عرض کرتی ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لیں. دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا باتیں ہیں؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے, ہم کئی دنوں سے پھاٹے سے تھے, ہم نے کچھ نہیں کھایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے. میں نے 5 روٹیاں پکائی. ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی, دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی, تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی. اسی میں سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا, بنام خدا کو بھیک مانگ رہا تھا. مجھے رحم آ گیا, مجھے ترس آ گیا. تو مسلمانوں سنو سنو, دل کے کانوں سے سنو, کیسی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا. سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے دروازے پر دستک ہوئی, چوتھی روٹی میرے حصے کی تھی. میں نے دروازے پر جا کر اس بھیک مانگنے والے کو دے دی. 5 روٹی میرے حصے کی, آخری روٹی میں اسے کھا رہی تھی. آدھی روٹی میں نے کھائی. اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے, پتا نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہو. اللہ کے بندو, اللہ کی بندیوں, پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہے. جانوں سے بڑھ کر مسلمانوں کی حالت برما فلسطین وغیرہ نہ ہو رہی ہے. اس بات پر مسلمان خوشیاں منائے. سیدہ فاطمہ عرض کرنے لگی ابا حضور میں اپنا حصہ کھا رہی تھی, آدھی روٹی کھائی. اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے, پتا نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہو. پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روٹی سے ایک لقمہ توڑا, اپنے منہ میں رکھا, اس کے بعد فرمایا بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے, آج 3 دن ہو گئے, آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا. جن کے گھر میں چولا جانا کے گھر میں دنیا تک کے دیے جس نے دریا کوئی سے نہ ساتر گیا, کوئی سے نہ ساتر گیا, اس نبی کی سخاوت, اس نبی کی سخاوت پہ بے حد
اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا، مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رو دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا دیتی ہے۔ آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہکار بندے، ایک ناری مجرم اس رب کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکارے تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملا دے، اللہ کا ذکر سب کی زبان پر اللہ کا
اپنی آنکھوں کو بندی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں، سوچے اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا۔ اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں، اے اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے، سال کی ابتدا آنسوؤں کے ساتھ ہو، توبہ کے ساتھ ہو، استغفار کے ساتھ ہو، اور آج اللہ سے رو کے مانگا جائے کہ اے اللہ تو ہدایت دینے والا، تو توفیق دینے والا، اے اللہ تو ہمارے پورے سال کو توبہ برکت والا رحمت والا بنا۔ پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہاوے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ مالک بڑا مہربان ہے، آپ کو درگزر کرتے ہیں۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا تیرے بندوں کا تیرے سوا جب ڈولیں گے جب ڈولیں گے تب کھلے گا کہ کھوتا کھڑا واقع ہے اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، کل میدان محشر قائم ہوگا، میں آپ اس میدان میں کھڑے ہوں گے، ہمارا اللہ ترازو رکھے گا، ہمارے اعمال تولے گا، تم میں سے کوئی نہیں جانتا نیکیوں کا پلہ جھکنے والا ہے یا گناہوں کا پلہ جھکنے والا ہے۔ آج موقع ہے، آج موقع ہے، جو چارہ سو بہارو تاکہ نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے، بھاری ہو جائے۔ جب ڈولیں گے میزان میں، جب ڈولیں گے
تب کھلے گا کہ کھوٹا خراب کون ہے، تب کھلے گا کہ کھوٹا خراب کون ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، آپ درگزر کرنے والے ہیں، اور آپ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ میرے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں آج آپ کے عالی دربار میں کیسے کیسے عشاق آ کر بیٹھے ہیں، کیسے کیسے اہل دل علماء صلحاء حفاظ کرام آ کر بیٹھے ہیں، بستی کے نوجوان آ کر بیٹھے ہیں، اور بستی کے جوانوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اور سچ ہے میرے اللہ وہ نوجوان جو اپنی ضرورت کے لیے کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں رویا، کبھی نہیں گر آیا، آج تیری یاد میں منصوبہ آ رہا ہے، تیری محبت میں گر رہا ہے۔ اے میرے اللہ مائیں بہنیں ہاتھ پھیلا کر بیٹھی ہیں، آنسو بہا رہی ہے، تیرے سامنے یہ سارے لوگ گر رہے ہیں، معافیا مانگ رہے ہیں، اور کیوں نہ روئے میرے اللہ، کیوں نہ روئے میرے اللہ۔ پوری دنیا میں حالات ہے، پوری دنیا میں حالات ہے، اور سب سے زیادہ مسلمان پریشان ہے، مسلمان چکی ہے میرے اللہ، خاص کر کے برما میں فلسطین میں اے اللہ عجیب و غریب حالات ہیں۔ اے اللہ ایک جانور پر وہ ظلم نہیں کیا جاتا جو انسان پر ہو رہا ہے، بچوں پر ہو رہا ہے، عورتوں پہ ہو رہا ہے۔ اے میرے اللہ یقیناً یہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، آج تیرے سامنے معافیا مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کئی مسلمان پریشان ہیں اللہ ان پر رحم فرما دے، رحم فرما دے۔ اے اللہ تو رحم نہ کرے تو کون رحم کرے۔ اے میرے اللہ ایک بچہ ہر طرف سے ٹھوکرے کھاتے 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 اخیر میں اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، ماں کا دامن پکڑتا ہے، ماں کی گود میں سر رکھتا ہے، اسے یہ امید ہوتی ہے کہ بھلے سب نے دھکا دیا ماں دھکا نہیں دے گی، لیکن وہ ماں بھی اگر دھکا دے دے تو یہ بچہ کہاں جائے گا میرے اللہ۔ اے اللہ ساری دنیا سے ٹھوکرے کھا کر تھکے ہارے تیرے در پر آئے ہیں، تیری چوکٹ پر آئے ہیں، اور تیرے سامنے چوریاں پھیلائی ہیں میرے اللہ، تو بھی مدد کو نہ آیا تو کون آئے گا میرے اللہ۔ اے اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے، عافیت کا معاملہ فرما دے، آسانی کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ نہیں رحم کرنا پھر بھی کر دے میرے اللہ، پھر بھی رحم فرما دے۔ اے اللہ کئی مسلمانوں
کا نقصان ہوا ہے، حالات میں، پریشانیوں میں، سیلاب میں، زلزلوں میں، اے اللہ نعمت بدل نصیب، اے اللہ پوری دنیا سے بہت سے مسلمان اپنے اپنے گروپوں کو لے کر، کمیٹیوں کو لے کر مدد کو جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، مدد پہنچا رہے ہیں، اے اللہ سب کے جذبات قبول فرما، یہ قربانیوں کو قبول فرما، اے اللہ جس مسجد میں ہاتھ پھیلائے آپ دیکھ رہے میرے اللہ، یہاں کے ذمہ داروں نے، فکر مند احباب نے عالی شان اے اللہ تیرا گھر نہیں تیرا بنگلہ بنایا، اے اللہ اس تیرے بنگلے کو قبول، اے اللہ جو قرضہ چکانا باقی ہے اے اللہ غیر سے اس کے لیے اسباب نصیب فرما، ساری آسانیاں نصیب فرما، اے اللہ جو کام باقی ہے عافیت کے ساتھ سارا کام پورا ہو، اللہ غیر سے ایسے نصرت فرما، اے اللہ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا، کون بیچارہ کس غم میں پریشان ہے، کس بیماری میں دکھی ہے، آپ سب سے بہتر جانتے ہیں، اللہ سب کے غموں کو دور فرما، دکھوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری مسجد کے ذمہ داران، متولیان، دوست احباب اے اللہ تو سب کو قبول فرما، ہمارے جن ساتھیوں کی طرف سے اللہ یہ حاضری ہوئی دنیا آخرت میں انہیں بہتر بدلہ عطا فرما، اجر عظیم جزیل عطا فرما، اے اللہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، یقیناً میرے اللہ گزرے ہوئے سال میں بڑی کوتاہیاں ہوئی ہے، کمیاں ہوئی ہے، گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ آپ سے معافیاں مانگ رہے ہیں، ہماری ساری خطائیں معاف فرما دے اور آنے والے نئے سال کو گزرے ہوئے سال کا کفارہ بنا دے، اے اللہ پورا سال تیری رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما، نیکوکاری کی توفیق عطا فرما، سچ ہے میرے اللہ عزت کے خزانے آپ نے اپنے پاس رکھے ہیں اور آپ جسے چاہیں راتوں رات میں عزتیں دے دیا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی اپنے خزانوں سے عافیت والی عزتیں نصیب فرما اور عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے حفاظت فرما، رحم کرنے والے حکمران نصیب فرما، انصاف کرنے والے حکمران نصیب فرما اور ظالمین کے ظلم اور ستم سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ یہ ہماری دعائیں ہیں آپ کے ذمہ قبول کر، ہماری ان تمام دعاؤں کو محبت میں فضل و حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پہلے تمام صحابہ تابعین تابعین تمام اولیاء کرام کے سچے پہلے میں کلام مجید کے سچے پہلے میں اور میرے اللہ ان ہاتھ پھیلانے والے مرد عورتوں میں آپ دیکھ رہے کتنے آپ کے برگزیدہ نیک بندے اور بندیاں بیٹھے جن کا ہاتھ پھیلانا تجھے پسند ہے اور جن کی آنکھ سے نکلا ہوا گرم آنسو تجھے پسند آئے، میرے اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.